بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں حافظ دنیا اپنے زمانے کے شیخ المحدثین کتاب حلیۃ الاولیاء کے مصنف ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی رحمہ اللہ۔ اصبہان ایک گاؤں کا نام ہے جس کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ 336 ہجری میں پیدا ہوئے اور الحمدللہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں علم کی قدر و اہمیت معلوم تھی۔ بچپن ہی سے اپنے عصر کے علماء سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ آپ کے والد خود محدث تھے، اس لیے آپ کے والد صاحب نے آپ کو کئی علماء سے، جو وہاں کے علماء تھے، کئی علماء سے آپ کو اجازہ دلوایا، جیسا کہ شام میں خیثمہ بن سلیمان، بغداد میں جعفر الخلدی، واسط میں عبداللہ بن عمر، ان سب سے آپ نے اجازہ حاصل کیا۔ سونے پہ سہاگا جیسے کہتے ہیں، خود آپ کا گاؤں اصبہان جہاں آپ پیدا ہوئے وہ علمی مرکز گردانا جاتا تھا، کیونکہ وہاں کئی علماء تھے۔ 8 سال کی عمر میں سب سے پہلے آپ نے حدیث کو سنا۔ ابو محمد جعفر بن احمد جو مسند اصبہان تھے، ان سے آپ نے سب سے پہلے سنا، اور آپ ذہین بھی تھے، تو یہ دونوں چیزیں یعنی طلب علم کے لیے بچپن ہی میں نکلنا اور آپ کا ذہین ہونا، یہ 2 چیزیں جب مل گئیں تو آپ کو بہترین عالم اور عظیم محدث اور بہترین مؤلف بنا کے چھوڑی۔ آپ کی رحلات کے بارے میں مؤرخین نے زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن اس سے تو یہ بات ثابت ضرور ہوتی ہے کہ آپ کے رحلات بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس کا ذکر ہم یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ مؤرخین نے وہاں پر کتابوں میں ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ کے اساتذہ کی اگر ہم بات کریں تو سلیمان بن احمد، ابو القاسم الطبرانی، ابن حیان الاصبہانی، محمد بن ابراہیم، ابو بکر ابن المقری، ابو احمد بن غتریفی، محمد بن مظفر البزاز، ابو الحسین الناقد، ابو القاسم القزاز۔ آپ کے کئی تلامذہ بھی ہیں۔ آپ اپنے تلامذہ کے لیے وقت بہت زیادہ نکالا کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ احمد بن محمد مردویہ لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس دنیا کے حفاظ جمع ہو گئے تھے اور ہر دن ایک کی باری تھی کہ وہ آ کے آپ کے پاس سناتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جب آپ گھر جاتے تھے تو گھر جانے کے راستے میں بھی آپ کے پاس لوگ پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کبھی بھی بیزار نہیں ہوتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کہ آپ سننے اور لکھنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ان میں چند تلامذہ کے نام ہم یہاں ذکر کریں تو مشہور و معروف مؤرخ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، حسن بن مہرہ، ابو علی حداد، ضیاء المقدسی، ابو سعد المالینی رحمہم اللہ اجمعین۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ آپ بچپن ہی سے طلب حدیث کے لیے نکل گئے تھے۔ دوسری بات، آپ کئی اساتذہ سے علم کو حاصل کیا۔ تیسری بات، آپ طویل مدت تک زندہ رہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ایک بلند مرتبے پر فائز کر گئیں۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ کہنے کے لیے میں مناسب سمجھا تو وہ 2 لوگوں کو سمجھا، ایک ابو نعیم الاصبہانی، نمبر 2 ابو حازم اعرج۔ احمد بن محمد مردویہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ
اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر احفظ اور ان سے بڑھ کر اسند کوئی نہیں تھا۔ ابن خلکان رحمہ اللہ فرماتے ہیں محدث علماء میں سے تھے، ثقہ تھے، حافظ تھے، افاضل سے علم حاصل کیا اور ان سے علم حاصل کیا گیا اور لوگوں نے آپ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ابن نقطہ رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ عالی اسناد تھے جو دوسروں کو نہ مل سکے، بہترین کتابیں تصنیف کیے، آپ کی حدیثیں مشرق اور مغرب میں ہیں، آپ حدیث میں ثقہ اور سمجھدار عالم تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ بڑے حافظ تھے، زیادہ کتاب کے مصنف تھے، ان کی کتابوں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ثقہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آپ کی جو یہ قدر و منزلت علم میں تھی، اگر اس کے اسباب ہم 2-3 باتوں میں بیان کریں تو نمبر 1 علمی ماحول، گھر کے لحاظ سے بھی اور گاؤں کے لحاظ سے بھی۔ نمبر 2 علماء کی کثرت، یعنی آپ کے مشائخ کی کثرت۔ نمبر 3 آپ کی علم کے لیے حرص اور محنت۔ نمبر 4 طویل زندگی۔ نمبر 5 عالی اسناد۔ نمبر 6 کثرت مؤلفات۔ نمبر 7 تلامذہ کی کثرت۔ اب آئیے آپ کی چند کتابوں کے نام معلوم کرتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء، طبقات الاصفیاء، معرفت الصحابہ، تثبیت الامامہ و ترتیب الخلافہ، صفۃ الجنہ، ذکر اخبار اصبہان، دلائل النبوہ، فضیلۃ العادلین من الولاد، المسند المستخرج علی صحیح مسلم، اور کئی کتابیں ہیں۔ آپ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 14 سال تک آپ مشرق و مغرب میں اعلیٰ سند کے حساب سے بے نظیر تھے۔ اب آئیے آپ کے عقیدے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عقیدے کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے عقیدے کے بارے میں کئی باتیں آتی ہیں۔ بعض لوگ آپ کو اشعری کہتے ہیں، جیسا کہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تبیین کذب المفتری، اس کتاب میں طبقات الاشاعرہ ایک طبقہ بنائے ہیں اور اس طبقے میں ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ کو داخل کیے ہیں۔ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ مذہب اشعریہ کی طرف مائل تھے، لیکن جب آپ کی کتابوں کی بات ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں تعویل کرتے ہوئے، اللہ کی صفات میں کچھ بھی تعویل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علو میں باقاعدہ ان امام کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ نے آپ کو ائمہ اہل حدیث کہا۔ بعض لوگ آپ کو شیعی کہتے ہیں۔ دلیل کیا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بہت سارے احادیث بیان کیے۔ ان احادیث سے شیعہ لوگ فائدہ اٹھا کر اہل سنت پر رد کرنے کے لیے ان تمام احادیث کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کتاب میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کیے، اس کتاب میں ہی ان سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے مناقب بھی بیان کیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شیعی ہو گئے۔ تو یہ غلط دلائل ہیں، غلط باتیں بولنے والے بولتے ہیں۔ اب آئیے آخری بات کریں کہ آپ کا انتقال نبوت پر 4 سال کی عمر میں 430 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔